ہمارے یہ ایک اہم سیشن ہے آج کے اجتماع کا۔ اس سیشن کا نام ہے بیداری ملت سیشن۔ مختلف عناوین کے تحت اس میں مقررین کہ ملت کے اندر جن جن نوعیت کی جن موضوعات کے تحت ان کے اندر بیداری آنی ہے، مطلب ہم کو کام زیادہ کرنا ہے، کس معاملے میں ہم کو ایک دم فاسٹ فارورڈ ہونا ہے، اس کے لیے یہ سیشن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس میں دعوت، نئی نسل کی رہنمائی، ملک و ملت کی تعمیر میں ہمارا کردار، یہ 3 عناوین ہیں۔ میں سب سے پہلے اس کی کڑی میں نئی نسل کی رہنمائی اس عنوان کے تحت مولانا شیخ صابر صاحب محمدی، یہ شورا کے ممبر ہے IRC سے، یہ اورنگ آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ میں نئی نسل کی رہنمائی سے متعلق مولانا شیخ صابر صاحب محمدی کو دعوت دیتا ہوں کہ ملک و ملت کی تعمیر میں ہمارے کردار سے متعلق مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال تعالی عز وجل الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان ملت اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے اور عزیز بچوں، آج کا جو عنوان آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے میرے لیے وہ ہے نئی نسل کی رہنمائی۔ اس کے تعلق سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وقت بہت مختصر ہے، 15 منٹ کے وقفے میں مجھے یہ تمام چیزیں بیان کرنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نکات میں آپ کے سامنے بیان نہ کر پاؤں، یا جو نکات بیان کروں شاید اس کے بارے میں بہت مختصر ہی آپ کے سامنے میں روشنی اس کے اوپر ڈال سکوں، بہت تھوڑی سی معلومات ہی آپ کو میں شاید دے سکوں، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو نئی نسل کو کرنے چاہیے، جہاں پر ہماری امت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کمی پائی جاتی ہے۔ ہماری امت بے راہ روی کا شکار ہے، صحیح اور رائٹ ڈائریکشن ان کو نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے امت کے پاس، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے خواتین میں، ہماری امت کے ہر طبقے میں کافی صلاحیتیں ہیں، کافی ذہین وہ لوگ ہیں، لیکن صحیح رہنمائی اگر ان کو مل جاتی ہے، صحیح ڈائریکشن ان کو مل جاتا ہے تو یہ بہت کام کر سکتے ہیں۔ اور جو آج کا جو پروگرام ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کہا ہے کہ تمہارے لیے سربلندی ہے۔ اور جو آپ کے سامنے بھی نظم پیش کی گئی کہ تم سے اس دنیا کی امامت کا تم سے کام لیا جائے گا، صداقت کا، عدالت کا۔ تو دنیا چاہتی ہے کہ آج کوئی آئے جو ہمیں رہنمائی کرے، جو ہماری صحیح گائیڈنس کرے، ہمیں صحیح اسلام اور صحیح دین اور صحیح مذہب اور صحیح اسٹینڈرڈ لیونگ اسٹینڈرڈ ہمیں بتائے، دنیا کو کس طریقے سے چلانا ہے وہ ہمیں بتائے۔ اسلام کو اور دنیا والوں کو اس کی آج تلاش ہے۔ تو آئیے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں اور مختصراً آپ کے سامنے چند نکات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کی ہماری نئی نسل کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، ہر تمام قوم کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کہ ہمیں کس طرح ہماری رہنمائی ہونی چاہیے، کن چیزوں سے ہمارا تعلق جڑنا چاہیے، کن نکات کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ چند نکات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر کسی کو یہ چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے قرآن اور سنت سے جوڑیں۔ ہمارا اس کے تعلق میں جو رشتہ ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے اس رشتے کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر کسی کو قرآن اور سنت کا بنیادی علم بالکل ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے ہم اس کا تعلق فرائض سے ہو، عقائد سے ہو، حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، جو بھی کام ہم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا ہمیں علم بخود ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کو آنا چاہیے، ہماری بوڑھی عورتوں کو آنا چاہیے، ہماری نوجوان لڑکیوں کو اور بچوں کو تمام کو اس کا علم آنا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو بھی زندگی ہم گزارتے ہیں، جو بھی شب و روز گزارتے ہیں، اس کا ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور احادیث کے تعلق سے اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق پھر عقائد سے ہو، فرائضات سے ہو، چاہے حقوق العبادوں سے ہو۔ کیونکہ جب ہمیں اس کا علم آئے گا ہم اس کو سیکھیں گے، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت کا جو علم ہے یہی اصل علم ہے۔ باقی تمام علوم، تمام ایجوکیشن، تمام نالج، تمام ٹیکنالوجی اس کے فروعات ہیں، اس کی شاخیں ہیں جو اسی سے نکلی ہیں۔
اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اور سائنس اور حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کا اجمالی طور پر اور کچھ جگہ پر تفصیلی طور پر اس کے احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارا تعلق جو قرآن اور سنت سے ہونا چاہیے، اس کا علم، اس کی تعلیم، اس کا ایجوکیشن ہماری بنیادی ضرورت ہونی چاہیے۔ ہمارا ہر بچہ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، دیہات میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، ہر کسی کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہم حتی الامکان جو بھی ہمارے پاس وسائل ہو اس سے ہمیں حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علم اگر ہمارے پاس ہوگا، قرآن و سنت کا صحیح فہم ہمارے پاس ہوگا، تو پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا، کوئی آپ کو غلط ٹریک پہ لے کے نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی کوشش بھی کرے گا تو آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ صحیح ہیں، یہاں پر غلط ہیں۔ تو اتنا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں اسلاف کے اندر، خلفاء راشدین کے دور کے اندر بھی تھا۔ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو خلفاء راشدین دوسرے نمبر کے خلیفہ آتے ہیں، جس کے تعلق سے آپ سے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ وہ بھی ایک مرتبہ جب اپنے خطبے میں کہتے ہیں مہر کے تعلق سے کہ لوگ مہر بہت بہت طے کرتے ہیں، اس کی لمٹ طے کرنی چاہیے، اس کی حد طے کرنی چاہیے، تو فوراً ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر تم ایسی کوئی چیز دین میں مت لاؤ جس کے اندر اسلام نے ہمارے اندر کشادگی رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، تم اس چیز کے اوپر پابندی نہیں لا سکتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ابھی ایسی فقیہ عورتیں موجود ہیں۔ تو ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم اگر ہوگا، صحیح علم ہوگا، تو کوئی آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تمام جو نوجوان ہیں ان کے تعلق سے میں کہوں گا کہ آپ والدین کی اطاعت کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے، اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ والدین کی اطاعت کرنا ہے۔ سورہ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اپنے والدین کی باتوں کو سننا ہے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی نوجوان نسل جب آگے بڑھ جاتی ہے، خود مختار ہو جاتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے، تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑا چلنے پھرنے لگتی ہے، تھوڑا دنیا دیکھ لیتی ہے، فوراً وہ والدین کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کے ساتھ لین دین کرنا شروع کرتی ہے، ان کے ساتھ ادلا بدلی کا معاملہ کرتی ہے، تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے، تم یہ دیں گے تو ہم وہ آپ کو دیں گے، تم نے اس وقت وہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، تم نے ہمارے وہ بھائی کے ساتھ ایسا کیا تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ کمیونیکیشن، یہ ڈیلنگ ہم کرتے ہیں ہمارے والدین ساتھ میں، حالانکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اف بھی نہ کہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ، کوئی معاہدہ نہیں چاہیے، وہ جو کچھ بھی کہیں آپ کو مینو آن سننا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، ان کی کسی بات کو آپ کو ناراض نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ اگر وہ شریعت کے مخالف آ کر آپ کو یہ بات کہتے ہیں، کوئی آپ ان کے ساتھ میں کوئی چیز نہیں کرنا ہے، وہ جو چاہے آپ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، جو معاملہ آپ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم بھی کریں گے، آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کریں گے، آپ کو حق بھی نہیں دیں گے، تو بھی آپ کو ان کی باتوں کو سننا ہے، اور وہ جو باتیں کہتے ہیں جس میں ان کو خوشی ہوتی ہے، جن میں ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، تمہیں ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ اور اصل معاملہ یہ ہوتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کا یہ معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، آپ کے محتاج ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کریں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی تھوڑی سے مزے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے، تھوڑے سے ٹائم کو گزارنے کے لیے کیا کچھ غلط کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یہ جس نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کر لیا، جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اور جس نے سرکشی کی، اپنے خواہشات کی اتباع کی، اس کے پیچھے پڑ گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النازعات کے اندر فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے خواہشات کی اتباع کی، اس کے پیچھے پڑ گیا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے اپنے خواہشات کی اتباع نہیں کی، اس کے پر کنٹرول کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملنے کا اس نے ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرے پاس حاضری ہونی ہے، اسے ملنا ہے، اس کا جو ڈر اس کے پاس رکھا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی آسانی کے لیے ہم غلط کام کرنے گزرتے ہیں۔ ہم سماج کے سامنے میں، مجمع کے اندر تو ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں تنہائی ملتی ہے، جب بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں، فوراً ہم غلط کام کرتے ہیں۔ اور آج ہم غلط کام کرنے کے طریقے جو ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل نام کی جو چیز ہے، ٹی وی نام کی جو چیز ہے، سوشل میڈیا نام کی جو چیز ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی تمام چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیجیے، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں
اس کے تعلق سے آپ نے بہت خطرناک وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ تنہائی کے اندر غلط کام کرتے ہیں وہ آپ کا وہ غلط کام کرنا آپ کے زندگی بھر کے آپ کے دن بھر کے تمام صحیح کام کو، آپ کے اچھے اعمال کو، آپ کے نیک اعمال کو وہ ضائع کر سکتا ہے، آپ کا تنہائی میں کوئی غلط کام کرنا۔ آپ کو شاید یقین نہیں آ رہا ہے، آپ سے فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الزہد کے اندر، فرماتے ہیں حدیث نمبر 4245 نمبر 4244 حدیث نمبر ہے، آپ سے فرماتے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں کہ کل قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے اتنے ہوں گے، مطلب ایک پہاڑ بڑے بڑے ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا کی طرح اڑا دے گا، کوئی اس کی وقت کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے وہ لوگ کون ہیں، صرف ہم لنا کہ وہ بتائیے وہ کی اوصاف کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں کہ ہم اس میں تو شامل نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے بارے میں تم بتاتا ہوں وہ کون ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے تعلق سے انہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہاری قوم میں سے ہوں گے، مطلب تمہارے ساتھ میں تمہاری طرح ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو تمہاری طرح راتوں میں عبادت کرنے والے ہوں گے، جس طریقے سے تم راتوں میں عبادت کرتے ہو، لیکن کیا کریں گے؟ جب انہیں تنہائی کا موقع ملتا ہے، جب وہ خالی ہوتے ہیں تو اللہ کے محارم کا، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا، جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کو کر گزرتے ہیں۔ یہ ایک کام کرنا ان کے تمام اعمال کو قیامت کے روز ضائع کر دے گا۔ کس کو؟ تھوڑے سے آپ کے تنہائی میں غلط کام کرنے، تھوڑی سی اپنی خواہش پوری کرنے کو، تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کو، تھوڑے سے وقت ضائع کرنے سے۔ اور آج امت کا ہر فرد اس کے اندر ملوث ہے، تو ہم بھی سے ہمیں اس کے نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ابھی شعر کہا گیا ہے، اس کے اندر ایک جملہ تھا، کڑی تھی کہ ہوس بنا لیتی ہے چھپ چھپ کے تصویریں۔ یہ جو خواہشات ہیں یہ ایسی معبود آپ کے دل میں بنا لیتے ہیں۔ معبود وہ نہیں ہے جو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ وہ بت ہے یا کسی کی پوجا کرنا ہے، پرستش کرنا ہے۔ یہ خواہشات بھی آپ کے ایک معبود ہے جس کی پیروی آپ کرتے ہیں، جس کی اتباع آپ کرتے ہیں۔ اس کے آگے چلیے، جس کا ہمیں کرنا ہے وہ ہے اچھے اخلاق، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریے۔ جب آپ سیکھ لیتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا جو پریکٹیکل چیز ہے وہ ہے عمل، اس کو آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ اب آپ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے، آپ کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے، اور لوگ آپ کے اخلاق کو ہی سمجھنے والے ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کیسا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے ہیں، آپ کے اعمال کیسے ہیں، اور آپ کے اس اخلاق سے آپ ہر کسی کا دل جیت سکتے ہیں، بغیر آواز کے، بغیر ہتھیار کے آپ سامنے والوں کو مات دے سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق وہ ہوں جس کے ہوں گے اس کا کامل ایمان ہوگا، جنت میں اس کا میرا ساتھ میں ہوگا، اور تم میں سب سے بہترین وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کی لسان سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کبھی بھی سے پیچھے نہ رہیں۔ اب اس کے آگے آتے ہیں کہ ہمیں آج کے اس دور میں، آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں کہاں پر ہم ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تعلیم میں کہاں پہ آنا ہے، ہمیں روزگار کے کیا مواقع ہیں، کیا چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بنیادی تعلیم تو حاصل کرنے کے ساتھ میں جو معیاری تعلیم ہوتی ہے، جو ہائر ایجوکیشن ہوتا ہے، جو ایکسلنس کا لیول ہوتا ہے، وہاں تک ہمیں جانا ہے۔ ہم سے صرف 10 12 تک ہمیں اب یہ رکنا نہیں ہے۔ وہ باتیں ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس کے آگے جو گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈاکٹریٹ، مجسٹریٹ، اور یہ دین کے علم کے اندر بھی، اور اصل تعلیم، یہ تمام علوم میں ہمیں آگے جانا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آج اتنے بڑے ناندیڑ شہر میں جو ہم بولتے ہیں کہ آج ایجوکیشن کا ہب ہے، لیکن کتنے ایسے مسلم ادارے ہیں جن کے سینئر کالج ہیں، جن کے انجینئرنگ کالج ہیں، جن کے بڑے بڑے میڈیکل کالج ہیں۔ ہم نے کسی نے آج تک کسی یونیورسٹی کا خواب نہیں دیکھا اس پورے مہاراشٹر کے اندر۔ آج اتنا بڑا ہمارا المیہ ہے۔ تو آج ہمیں ایکسیلنس کی ضرورت ہے، ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس لوگ ہیں، معاشرہ ہے، طبقہ ہے، جوان ہے، سب ہے، لیکن انہیں اچھا پلیٹ فارم دینے کے لیے نہیں ہے۔ جو آج لوگ شکار ہیں تعصب کا، نفرت کا، اگر ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان سب چیزوں سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اسی طریقے سے دیکھنا ہے کہ آج روزگار کے اندر کیا مواقع ہیں، ٹیکنالوجی کدھر جا رہی ہے، آج دنیا کدھر جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو آج معلوم نہیں ہے۔ ہم صرف سوشل میڈیا اور موبائل میں ہیں، ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، وہ جو ٹولز ہیں وہ کیا ہیں۔ آج آگمنٹڈ ریالٹی، ورچوئل ریالٹی اور آئی او ٹی اور روبوٹائزیشن، آٹومیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے الفاظ نئے ہوں گے، یہ چیزیں کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے۔ آپ سوچئے کہ کچھ دنوں میں، کچھ عرصے میں ایسا ماحول آئے گا کہ وہ طبقہ جس میں عام طور پر مسلمان ملوث ہیں، ان تمام کی نوکریاں چلی جائیں گی۔ ایسی ہر کوئی کام جس کے پر وہ کسی آدمی کے اوپر منحصر ہے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں مین ڈیپینڈنٹ، جو بھی جابس ہیں وہ پورے ختم ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں میں ڈرائیور کی نوکری چلی جائیں گی۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اولا، اوبر جو کیب آ چکے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ ڈرائیور لیس کاریں بن جائیں گی، الیکٹرک وہیکلس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں۔ اس کے آگے وہ ہر کام
جو آپ کرانہ دکان ہے, سبزی ترکاری ہے, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اتنا آٹومیشن آ جائے گا, اتنی ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہو جائے گی کہ انسان کی جگہ پر روبوٹ کام کریں گے, اور ایسا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوگا جو انسان سے زیادہ اس کا دماغ تیز چلے گا. ایسا پروگرامنگ کو کیا جائے گا کہ جو مشکل سے مشکل مسائل وہ حل کر سکتا ہے, جہاں پہ انسانوں کی اب ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ ٹیکنالوجی کیا ہے, ہم صرف ایک ہم آج اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. لوگ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, اس کو کریٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر انوینشن کر رہے ہیں, اس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ دنیا کے اوپر آج حکومت کر رہے ہیں. آج لوگوں کو مارنے کے لیے, ان کو حکومت کرنے کے لیے, کسی کو مارنے کی, بم اڑانے کی, کسی طریقے سے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کو کدھر بھی وہ کیپچر کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ موبائل بند رکھ کر بھی اگر آپ آپس میں دو باتیں کرتے ہیں کہ مجھے آج ترکاری لانا ہے, مجھے آج موبائل خریدنا ہے, تو فوراً آپ کے موبائل کے اوپر اس کا ایڈ آ جائے گا. آپ ٹی وی کا اسکرین کھولیں گے, آپ کو اس کا ایڈ آ جائے گا, حالانکہ آپ کے انٹرنیٹ آن ہے, آپ کا لوکیشن آف ہے, پھر بھی اتنی ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ آپ صرف بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ایڈ آنا چالو ہو جاتا ہے. تو لوگ آپ کے ذہن کو کتنا پڑھ رہے ہیں سوچیے. آپ کی ہر قدم, ہر چال کے اوپر ان کی نظر ہے. تو ہم اور ہمارا معاشرہ آج کدھر ہے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم تعلیم کے معاملے میں, روزگار کے, ہم ابھی بھی وہی روزگار کرتے ہیں, ہمارا وہی بہانہ, ہمارے وہی شکوے شکایتیں ہیں, ہمارے وہی آج کل کی بحثیں ہیں. ہم اس سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا میں کیا چل رہا ہے معلوم ہی نہیں. ہم صرف اچھے یوزر ہیں, لیکن ہم کوئی کریٹر, ہم انوینٹر, مینوفیکچرر ہم بننا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ سوچ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہیے. اور آخر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کا, اپنے دن بھر کا کوالٹی ٹائم دین کے لیے دیں. کوالٹی ٹائم, اچھا ٹائم, بہترین وقت. آج ہم کیا کرتے ہیں, جس دن ہم کو چھٹی ہوگی, جب ہم کام ختم ہو جائے گا, تمام دوسرے کام ہو جائیں گے, تب ہم دین کے لیے وہ کام دینا چاہتے ہیں, تب ہم سماج کے لیے وہ کام دینا چاہتے ہیں. جو فاضل آپ کا وقت ہے, جو ردی والا, جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ بھی اس وقت سے تنگ آ چکے ہیں, جب آپ کو کوئی کام نہیں, کوئی ملنے آتا, تب ہم وہ کام دین کے لیے دینا چاہتے ہیں. دین آپ سے یہ نہیں چاہتا ہے. ہم اللہ سے کیا کچھ نہیں مانگتے, سب کچھ مانگ لیتے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم اپنا کوالٹی ٹائم صرف نہیں کرتے ہیں. تو اپنے ٹائم کو شیڈول بنائیں, منظم کریں, اور اپنا اچھا وقت, تھوڑا وقت کیوں نہ, لیکن اپنا کوالٹی والا وقت, اپنا کوالٹی والا ٹائم دین کے لیے دینے کی کوشش کریں, سماج کے لیے دینے کی کوشش کریں. اپنا بچا ہوا وقت مت دیں, ورنہ بھی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ کرے گا, اور آپ کی کبھی ترقی اور رہنمائی نہیں ہوگی. آپ کو مستقل طور سے سوچنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی. اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں, قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائیں, ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.